وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پہ ظلم کرے اپنے بھائی پر، اور نہ ہی اس اپنے بھائی کو ظالم کے حوالے کر دے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا، کسی کام آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی مصیبت دنیا میں دور کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جو بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی ان میں سے اس کی ایک مصیبت کو دور فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، کسی کو کوئی عیب پتہ پڑ گیا، اس نے چھپا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ غور کیجئے کتنی پیاری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کا اندر بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر مسلمانوں کے آداب کو کثیر تعداد میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کا کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہے۔ مسلمان کا آپس میں بھائی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے سگے بھائی کی ہی طرح ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہمیں جو بھائی کہا گیا ہے، ایک تو ہم نسب کے اعتبار سے بھائی ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ایک دین اسلام، چونکہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اس اعتبار سے ہمیں بھائی کہا گیا ہے۔ ایک بھائی تو ماں باپ بناتے ہیں نسب کے اعتبار سے، کہ جس کی اولادیں ہوں گی اس کا بھائی ہوگا، لیکن دینی اعتبار سے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا گیا ہے، یعنی کہ مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تو ایک ہے نسب کے اعتبار سے جو کہ ماں باپ بھائی بناتے ہیں، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہمارا جو رشتہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، اس لیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ تو غلامی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھائی کے رشتے سے زیادہ قوی مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی کہنا شروع کر دیں یا کہہ دیں، جس طرح دیگر مذاہب میں دیگر لوگوں نے جن کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہے، انہوں نے یہ لکھا، ان کا کہنا شروع کر دیا، نبی کی تعظیم ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، نبی بڑے بھائی ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اگر نبی ہمارے بھائی ہوتے تو نبی کی زوجہ ہماری بھاوج لگتی ہے کہ نہیں؟ اگر نبی ہمارے بھائی ہوتے تو نبی کی زوجہ ہمارے کیا لگتی؟ بھائی لگتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی جو ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ اس کے بھی مالک ہے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی ماں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ تو یہ جو نظریہ تھا نبی ہمارے بھائی ہیں، تو یہ غلط ہو گیا، قرآن کے خلاف ہو گیا۔ نبی کی بیویاں جب مومنوں کی ماں ہوئی تو نبی ہم روحانی طور پر امت کے کیا ہوئے؟ باپ ہوئے، امت کے باپ ہوئے۔ تو حضرات محترم، ہمیں وہ بات اپنانی ہے، ذہنوں میں رکھنی ہے جو قرآن و سنت والی ہے۔ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس بات کو ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال دینا ہے، وہ گمراہی کی بات ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا گیا مسلمان کا بھائی ہے، تم ایک دوسرے کی حاجت روائی کرو، مشکل کشائی کرو۔ مشکل کشائی کا معنی جو آج کل ہم نے جیسے سمجھا ہے، بعض اس میں شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حقیقی معنی میں اللہ ہی مشکل کشا ہے، حقیقی معنی میں اللہ ہی مشکل کشا ہے، لیکن جب کوئی بندہ کسی کی مصیبت کو دور کر دے، حاجت روائی کر دے، تو وہ از خود نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی عطا سے کر رہا ہے، اللہ کی عطا سے کر رہا ہے۔ اس بات کو، اس فرق کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ جو ہماری مدد کرتا ہے،
اللہ جو ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، حقیقی مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ مدد کر دیتا ہے وہ مدد بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کی مدد بندوں سے کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد جس نے کسی کا پردہ پوشی کی، عیب چھپایا تو اللہ بھی اس کے عیب کو چھپائے گا کل قیامت کے دن۔ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے، ہرگز اس کا چرچا نہ کریں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو دنیا میں رسوا نہ کریں، چھپا لیں، کیونکہ برائی کے چرچے کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ برائی کے چرچے کو پسند نہیں فرماتا۔ جب اللہ پسند نہیں کرتا تو ہمیں بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں کوئی ایسا فاجر ہو جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، لوگوں کو لوٹ لیتا ہو اور لوگوں کے مال و متاع پر قبضہ کر لیتا ہو، تو اس کا عیب ظاہر کرنا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو بچانا بھی ہے، کیونکہ وہ ظلم بھی نہیں کرتا اور اپنے بھائی کو ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ آدمی فراڈ ہے، فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے ہڑپ کر لیتا ہے، جائیداد ضبط کر لیتا ہے، تو پھر ہم اس سے بچائیں گے، اس سے آگاہی دلائیں گے۔ تو اسلام ایسا پیارا دین ہے، اگر ہم دنیا میں کسی کے کام آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے کام آئے گا۔ ہم جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی